بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ سبھی لوگوں کو اردو سٹوریز کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اہل عرب جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کی تواضع کے لیے بنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔ اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کی گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ کھانے کے وقت 2 روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہلِ رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے، جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی، جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے، سوائے اس کے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے۔ اس نے روٹی کولی، گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا۔ غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجیے گوشت کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کو اپنے اہلِ میں شمار کر رہا تھا۔ حکمت: ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔